مقام یہی ہے. اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اب اللہ یہ تعالیٰ کہانی سنیں ذرا اپنی کتنی مزیدار. مسجد میں آ رہے ہیں, اپنے نالین شریف اتارتے ہیں, اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں, چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. مریدین دیکھ رہے ہیں, حیران ہے کہ پیر صاحب نے یہ کیا معاملہ کیا ہے. لیکن خیر بات گزر گئی. ایک ماہ گزرتا ہے, پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے, ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے. مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے, ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں, وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے. بس اسی وقت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی. ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے. ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا, تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنر کلپ آپ نے سنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر ایک دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چپل کو پھینکا اور کسی کو مارنے کے انداز میں, اور پھر کئی دنوں کے بعد یا سال کے بعد قافلہ آیا اور وہ چپل ساتھ لے آیا. اور انہوں نے پوچھا یہ تو شیخ نے پچھلے سال میں ایسا کیا تھا, تو آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے چور لگ گئے اور ہم نے دیکھا اور ایک بندے نے پکارا, یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ, کہ شیخ عبد القادر کی مدد کو پکارا اور شیخ عبد القادر جیلانی کی چپل آئی اور چوروں کو مارنا شروع کر دیا, ڈاکوؤں کو مارتی تھی. محترم یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی, آپ کو نہیں پتا چلا کہ اونٹنی کہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلنا چاہیے تھا کہ اونٹنی گم ہو گئی ہے اور فلاں جگہ پہ موجود ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ تھی, بلکہ ایک جنگ کے موقع پر مشہور قصہ واقعہ عفق, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ پر اتنا بڑا الزام لگتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی برات میں 17 آیتیں قرآن کریم کی سورۃ نور کی نازل ہوتی ہیں. تو یہ لوگ کیسے مدد کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں اور شیخ عبد القادر کی چپل پہنچ گئی. پھر اگلی بات بھی سنیے, مشرکین مکہ جب پکارتے تھے تو فدع اللہ, اللہ کو پکارتے تھے خالص مخلصین لہ الدین, خالص ہو کر. لیکن یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے. یہ ایک تو ان پر الزام ہے, دوسرا شرک ہے, اور تیسرا مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.